کھولیے اور بند کر رہے ہیں اس کو پیچھے کرو ایسا اب ٹھیک تھا ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کے سلسلے وار درس قرآن کریم کی محفل میں آپ ہم سب الحمدللہ گھر سے حاضر ہیں اور سورۃ الاعراف کی آیتیں چل رہی ہیں. آج کے درس کی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جائے گا. یہ محفل زیر نگرانی مولانا سید شاہ احمد نور اللہ حسن حسین قادری متولی سجادین بارگاہ استقبال وہ زیر انتظام مولانا سید محمد دستگیر پاشا یامین قادری صاحب متولی مسجد حاضہ اور بطور مہمان مولانا احمد اللہ اقبال قادری سجادہ نشین کی تشریف فرما ہے. بغور سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. ایک بار آقا و مولا سرکار برقرار خاتم النبیین ختم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. یہ ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 و 55. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت اور شان ربوبیت دونوں کا اظہار ہے. شان الوہیت کیا ہے اور شان ربوبیت کیا ہے؟ الوہیت الہ سے بنا، الہ یعنی معبود، خدا ہونا. تو اللہ کی خدائی کا بھی اس میں اظہار ہو رہا ہے
اور شان ربوبیت، ربوبیت یہ بنا ہے رب سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا۔ ہم جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس میں الوہیت ہے، خدا کے لیے۔ وہ کون ہے؟ اس کی شان بہت ہے، لیکن اس کا اپنا خود کا جب وہ پہچان کرانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے رب العالمین۔ رب کا مطلب عام طور پر خدا سمجھا جاتا ہے، رب کا مطلب ہے پالنے والا، پروردگار، پرورش کرنے والا۔ اب پالنا کس کو کہتے ہیں، پرورش کرنا کس کو کہتے ہیں؟ تو بندہ اس لفظ کو دنیا میں ماں باپ کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ پرورش کرتے ہیں۔ ماں باپ بھی پرورش کر رہے ہیں، اللہ بھی پرورش کر رہا ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ دونوں کا میننگ سمجھ لیں۔ میننگ ہوتا ہے پرورش کا کسی کو اس کی ناقص حالت سے کمال تک پہنچا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو نہ اس کو ہلنے آتا، نہ چلنے آتا، نہ کھانے آتا، کچھ نہیں آتا، تو اس کی اس طرح سے دیکھ ریکھ، نگرانی، اس کے ضروریات کی تکمیل، اس کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہے اس کو فلفل اس طرح ماں باپ کرتے ہیں، کھانے کا، پینے کا، کپڑے کا، دوا کا، غذا کا، سب کچھ وہ لوگ انتظام کرتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ پرورش کرنے والے ہیں۔ لیکن بندوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے جو پرورش ہوتی ہے اس میں، اور اللہ کی طرف سے جو پرورش ہوتی ہے اس میں فرق ہے۔ اللہ جو پرورش کرتا ہے وہ بھی رب ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور بندے جو پرورش کرتے ہیں اس میں وہ اللہ کے محتاج ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ پرورش کرتا ہے۔ تو پرورش کرنا یہاں بھی ہے، پرورش کرنا وہاں بھی ہے۔ تو ربوبیت رب سے بنا، پرورش، تو اس میں شان الوہیت بھی ہے، خدا کی شان ہے، اور وہ یہ خدا جو رب ہے ہر چیز کی فکر کرتا ہے، ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، کھانے پینے، آکسیجن، ہوا، پانی، غذا، سب اللہ کا انتظام ہے۔ تو اس طرح اللہ کو، اس کا ذاتی نام تو اللہ ہے، لیکن اس کا ایک صفاتی نام رب ہے۔ یہاں فرمایا ان ربکم اللہ، ان بے شک، ربکم تمہارا رب، ربن رب، ربکم اب یہاں تمہارا کے معنی آئے ہیں۔ تمہارا مطلب یہ کاف پہ زبر ہو تو رب کا، تیرا رب، اے لڑکے تیرا رب، اے مرد تیرا رب۔ لیکن جب ربکم کہا جائے گا تو اس میں سب کو مخاطب کر رہے ہیں، بے شک تم سب کا رب، تم ساروں کا رب اللہ ہے، جس نے الذی، جس نے خلق السماوات والارض، جس نے خلقا، خلقا کا میننگ ہے کریٹ کیا ہے، جس نے بنایا ہے، جس نے کریٹ کیا ہے۔ تو یہاں اللہ کی ایک اور صفت آ گئی۔ اللہ کی ایک صفت ہے خدا ہونا، معبود ہونا، عبادت جس کی جائے۔ اللہ کی ایک صفت ہے رب ہونا، پالنے پوسنے والا۔ ایک صفت ہے خالق ہونا، پہلے کوئی چیز پیدا ہوگی، اس کی پیدائش کے بعد، بننے کے بعد، کریشن کے بعد اس کی دیکھ ریکھ ہوگی، اس کی پرورش ہوگی، اس کا خیال رکھنا، اس کی ضروریات کی تکمیل کرنا، نرمی، گرمی، سردی، بارش، سب چیزوں سے بچاؤ کرنا، اس کے فائدے کی چیزیں اس کو پرووائڈ کرنا، یہ رب ہونے کی علامت، صفت، مظہر ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ تم سب کا رب ہے، اور اسی نے پیدا کیا ہے،
کریٹ کیا ہے، بنایا ہے۔ السماوات، سماوات یہ پلورل ہے سماؤن کا، سماؤن کہتے ہیں آسمان، اسکائی، آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان ایک نہیں، 7 آسمان، ایک آسمان، اس کے بعد دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان، 6واں آسمان، 7 آسمان۔ آسمانوں کو اسی نے پیدا کیا، والارض، اور زمین کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ زمین اب یہ آسمانوں سے جو کچھ ہے ارض بھی اسی میں ہے، اور بہت سارے پلینٹس آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کے علاوہ بھی آسمان میں گھوم رہے ہیں۔ آسمانوں خلا میں، کھلی جو سپیس ہے اس میں ہماری اس زمین کے علاوہ بھی اور بہت سارے سیارے پلانٹس، وہ ان سب کو اللہ نے بنایا، پیدا کیا، کریٹ کیا، تو اللہ ہی بنایا۔ لیکن یہاں جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ ہے فی 6 ایام، ان سب چیزوں کی جو کریشن ہے یہ ہوئی ہے فی میں، 6 عربی میں کہتے ہیں 6 ایام۔ ایام یہ پلورل ہے یوم کا، یوم کہتے ہیں دن کو، دن کا پلورل دینا، یا ڈے کا پلورل ڈیز، 6 ڈیز۔ اللہ نے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی کریشن 6 دن میں کی۔ یہ بات اور بھی مقامات پر قرآن میں ہے، 6 ڈیز، 6 دن۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر متمکن ہوا۔ ثم پھر، عرش کس کو کہتے ہیں؟ عرش در حقیقت چھت کو کہتے ہیں، چھپر کو کہتے ہیں، اور یہاں عرش سے مراد اللہ رب العزت نے پوری کائنات پر جو ایک چھت بنایا ہے، عرش الہی کہتے ہیں، اس عرش سے ہی سارا نظام کائنات کا چلا رہا ہے۔ معراج کے واقعات میں سنتے ہیں آپ، آسمان میں حضور تشریف لے گئے، پہلے آسمان کے، دوسرے آسمان کے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ویں، 7ویں، پھر عرش الہی، اللہ کا جو عرش ہے۔ یہ آپ نے پہلا ٹکڑا سنا، اس میں جو باتیں معلوم ہوئی، پھر ایک بار اس کو ترجمے کر تسلسل کے ساتھ عرض کروں۔ بے شک تمہارے رب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی 6 دنوں میں، اس کے بعد وہ عرش پر متمکن ہوا۔ عرش سے پورا کنٹرول اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوئے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اسی ٹکڑے پر تھوڑا غور کرتے ہیں۔ جو چیزیں میں نے کھول کر واضح کر دی ان کو بار بار نہیں ریپیٹ کیا جائے گا، لیکن جو چیزیں مزید کھولنے کی ہیں ان کو کھولا جائے گا۔ آپ نے رب کا مطلب تو سمجھ لیا، ربکم کا مطلب بھی سمجھ لیا۔ اللہ وحدہ لا شریک، جس نے آسمانوں، 7 آسمان میں نے بتایا، ارض زمین، زمین اس زمین کو بھی کہتے ہیں، بلکہ آسمانوں کے اٹھے جو بھی ہیں، یہ چیز قابل غور ہے۔ 6 دن میں پیدا کرا۔ یہ 6 دن کیا ہے؟ 6 تو 1 2 3 4 5 6 دن کیا ہے؟ ایام۔ تو ہمارے پاس دن کس کو بولتے ہیں؟ ہم دن کہتے ہیں 24 گھنٹے پر مشتمل ایک، اور وہ کب ہوتا ہے؟ اچھا، اس میں بھی رات الگ ہوتی ہے، دن 12 گھنٹے رات ہوتی ہے، 12 گھنٹے دن ہوتا ہے، یہ دونوں ملا کے 24 گھنٹے کا ایک دن ہم بولتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ کو، ہم کو معلوم ہے
کہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں وہ گھوم رہی ہے، اور وہ گھومتے گھومتے آسمان کے سامنے، سورج کے سامنے وہ گھوم رہی ہے۔ سورج کے اطراف دور سے ایک سمجھیے کہ آربٹ ہے، اس پر سے وہ گھوم رہی ہے ایسے، پھر ایک اور ایک گھماتی ہے، گھومتے 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 پورا سورج کے اطراف وہ چکر لگائے گا۔ سورج کے اطراف جب وہ چکر لگاتی ہے زمین گھومتے اس کی آربٹ پر پورا، یعنی ایک آربٹ کا مطلب ایک سمجھیے کہ پٹری ہے، ریل کی پٹری، اس پہ جیسا ریل پھرتی ہے، پھر رہی ہے، تو پھرتے پھرتے وہ ایک چکر پورا کرے گی تو 1 سال ہوگا۔ وہ 1 سال پورا ہونے کے لیے جب وہ گھوم رہی ہے تو ایسے نہیں بھاگ رہی ہے، بلکہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بال گھومتے ہوئے جاتا ہے، تو ویسے بال جس طرح بال گھومتا ہے ویسے گھوم رہی ہے، پھر تو یہ جب گھوم رہی ہے تو گھومتے وقت میں اس کا جو حصہ سورج کے روبرو آتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، اس کو ہم دن کہتے ہیں، اور جو حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا، پیچھے ہوتا، وہ چونکہ روشن نہیں ہوتا اس لیے اس کو رات کہتے ہیں۔ ٹھیک، اب ہم یہاں دن میں سورج کی روشنی کی وجہ سے سب کچھ دیکھ پا رہے ہیں، لیکن اسی وقت آپ دیکھیں گے امریکہ میں رات ہے۔ کیوں رات ہے؟ کیونکہ سورج کی سامنے زمین کا وہ حصہ ہے جس میں ہم ہیں، پھر ہمارا جو گھومتے گھومتے سورج کے سامنے سے یہ حصہ ہٹ جائے گا، امریکہ کا سامنے آئے گا تو وہاں دن ہوگا اور یہاں رات ہو جائے گی۔ یہ سائنٹیفکلی بتایا گیا طریقہ۔ اب اس پہ ہم غور کر کے اس آیت کو سمجھنا چاہیں گے تو صاحب جب دن ہوگا تب سورج سامنے ہوگا، رات ہوگی تو سورج سے وہ حصہ چھپا ہوا رہے گا، اسی کو ہم ایک دن کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش 6 دن میں ہوئی، زمین کے گھومنے کو ہم ایک دن سمجھ رہے ہیں، زمین ہی نہیں تھی تو پھر دن کہاں سے آئے گا؟ زمین کے گھومنے پر ہم ایک دن بول رہے ہیں، جب زمین ہی نہیں تھی، زمین بنی نہیں تھی ابھی، تو وہ 6 دن کہاں سے آئے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا 6 الگ الگ مرحلوں میں۔ جیسے اب ہمارے پاس مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، الیکشنز ہو رہے ہیں، تو الیکشنز 24 اپریل، 6 میں، اس کے بعد میں 13 میں، پھر کل ایک ہونے والا ہے، تو الگ الگ مرحلے ہیں، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کے بیچ میں تھوڑا یہ گیپ بھی ہے، فیسز کہتے ہیں۔ تو یہاں ایام سے مراد علماء تفسیر نے کہا کہ دن تو بنا ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے اس کو 6 الگ الگ فیسز میں تخلیق فرمایا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کو بنانے کے لیے اتنی دیر کیوں لگی؟ وہ تو کن کہتا ہے، تو کن کہنے میں سب کچھ ہو جاتا، پھر ایسا بنانے کی؟ ہاں، اس کا بھی جواب دیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کچھ بنانا چاہتا ہے تو اس میں ایک ساتھ بھی بنا سکتا ہے، لیکن اس طرح الگ الگ فیزز میں بنانے کا ایک منشا ہے، ایک حکمت ہے۔ وہ یہ کہ کوئی بھی چیز ایک ساتھ ہو جائے تو کوئی سمجھ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو یوں ہی ہو گیا ہوگا، اتفاق ہو گیا ہوگا، لیکن جب کوئی باقاعدہ مرحلے وار بناتا ہے تو آپ بولتے ہیں بھائی یہ بنانے والا کوئی پیچھے اس کے پاورفل ہے۔ مثال کے طور پر ایک دم سے کوئی گھر نہیں بنا لیتا، گھر بنانے کے لیے باقاعدہ پہلے وہ پلر ڈالے گا، چھت پڑے گا، فیسز الگ الگ۔ اس سے معلوم یہ ہوگا کہ بھئی اس گھر کا بنانے والا کوئی ہے جو اس کو پوری اپنی توجہ کے ساتھ بنا رہا ہے۔ اگر ایک لخت بن جائے تو ایک لخت بننے میں وہ چیز واضح نہیں ہوتی جو اس میں ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ
بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز مرحلہ وار ہوتی ہے۔ بچے کے پیدائش کو آپ دیکھیں، درخت کے اگنے کو آپ دیکھیں، کوئی بھی چیز کو دیکھیں، چاہے تو اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں آپ بیج بوتے اتنا بڑا درخت بن جا سکتا نہیں، بیج بونے کے بعد اس کا ملکا پھوٹے گا، وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکلے گا، اس کے بعد ایک پودا بنے گا، پودے کے بعد وہ سختی آئے گی، پھر وہ بڑا درخت بنے گا، گریجولی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی چیز بتائی کہ آسمان و زمین کی تخلیق۔ اب یہ دن سے کیا بڑا ایک فیز ہے، وہ فیز کتنا تھا، تو بتایا گیا کہ علامہ ابن جریر جو مفسرین میں ایک اونچا مقام ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ ایک فیز 1000 سال کے اتنی مدت کا تھا، تو 6000 سالوں کی مدت میں یہ پوری کائنات وجود میں آئی ہے، آسمانوں اور زمین۔ پھر اس کے کنٹرول، اس کے اوپر حکومت، اقتدار کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرش کو چن لیا، اور وہاں سے پورا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے اس کی تفصیل، یہ اس لیے بیان کی گئی تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم بھی کوئی بھی کام ایک جھٹکے میں نہیں کر دے سکتے، ہر کام وقت چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہم زندگی کے مختلف مراحل میں جلد بازی کرنے کے بجائے غور و فکر سے کریں۔ کھانا پکانا ہے، آپ ایک دم ڈالتے کھانا ہی بن جائے گا، اس کے لیے وقت لگے گا، بریانی بننا ہے وقت لگے گا، روٹی بننا ہے وقت لگے گا، ہر چیز کے لیے وقت لگے گا۔ تو یہ چیز البتہ صوفیہ کرام میں یہ اس کی توصیف کی گئی کہ جو چیز مادی ہے اس کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سمجھانے کی خاطر ٹائم نہیں ہے، لیکن جو چیز مادی نہیں ہے، مادی مطلب مٹیریل جس کو کہتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مادی نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر روح دکھتی ہے آپ کو، روح کا کوئی جسم ہوتا اس کو پکڑ سکتے ہیں آپ، اس کے جانے آنے میں جیسے جسم کو جانے میں تکلیف ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے، روح کو ٹائم لگتا ہے، تو یہ ایسی چیزیں، روح ہے، قلب ہے، اور قلب کا نور ہے، یہ سب چیزیں غیر مادی ہیں، یہ روحانیت ہے۔ یہ تو کہا کہ جسم سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کو تو اللہ نے 6 دنوں میں بنایا، لیکن روح، قلب، سر، خفی، اخفا، یہ سب اہل تصوف کی اصطلاحات ہیں، ان کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے وقت نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کن سے بنایا۔ اب جیسے آپ کہتے ہیں بھائی میرے خیال آ رہا، وہاں سے آ رہا، اندر سے آ رہا، وہ کون سا مقام ہے، پوائنٹ ہے، نفس ہے ہمارے اندر، وہ نفس کی کیا کیفیت ہے، کیا اس کی صورت ہے، اور وہ کہاں اس کے جسم کی حالت میں نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو جسم کے اندر رکھی گئی ہے، روح جسم کے اندر رکھی گئی ہے، لیکن آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر ہوا ہے، ہوا کو پکڑ سکتے ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، یہ سب فیلنگس ہیں، فیل کیا ہے۔ یہ چیزوں کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے 6 دن کا وقت نہیں لیا، بلکہ جو زمین، آسمان اور جو مادی چیزیں ان کی تخلیق، اس کے بعد کیا کیا آگے فرماتے ہیں یغشی اللیل النہار۔ اس کے بعد جب آسمانوں کی، زمین کی تخلیق ہو گئی 6 دن میں، عرش پر اللہ تعالیٰ متمکن ہوا، یغشی اللیل النہار، پھر اس نے رات کو دن پر پھیلا دیا، یعنی رات دن پر چھا جاتا ہے۔ کیسے چھا جاتا ہے؟ دن ہے اچھا خاصا روشن ہے، چمکدار ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن جیسے رات آتی ہے تو رات آنے پر پوری روشنی ختم ہو جاتی ہے، ہم کو لائٹ لگانا پڑتا، کچھ کرنا پڑتا، لیکن وہ جو روشنی اللہ کی تھی تو رات آ کے چھا گئی دن پر،
اور پھر کیا ہوتا ہے یطلبہ حقیقہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دن بھی رات کو، یعنی ایک طرح سے ہم جو سسٹم چل رہا ہے دن رات، رات دن، دن رات سے لگے ہوئے ہیں، رات دن سے لگے، اس طرح ایک کے بعد ایک۔ کبھی ایسا ہوا کہ چلو آج دن ہی نہیں گا، اب رات آنے والی، آج سورج کو چھٹی، کیا ہوتا ہے خود بخود دن ہوگا، دن کے ساتھ رات ہوگا، ہر رات کے بعد دن ہوگا، ہر دن کے بعد رات ہوگی۔ یہ سسٹم کون چلا رہے ہیں؟ اللہ نے چلا رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد فرمایا والشمس والقمر، اور اسی میں سورج اور چاند کو، والنجوم اور ستاروں کو مسخر کیا ہوا ہے اپنے حکم سے۔ اب آپ بولیے، سورج آپ کے کہنے پہ چل رہا ہے، چاند آپ کے کہنے پہ چل رہا ہے، آسمانوں اور زمین کے بیچ میں یہ جتنے بھی پلانٹس ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں مسخر کر لیا اللہ تعالیٰ نے، مسخرات اپنے حکم سے۔ اب وہ جب حکم دیتا ہے اس حکم کے تابع بن کر چاند سورج چلتے ہیں، کبھی سورج رک بھی جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے اس سے حکم ہوتا ہے کہ دیکھو میرے حبیب کا یہ حکم ہے۔ سرکار اشارہ کرتے ہیں، سورج رک جاتا ہے، چاند دو ٹکڑے بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا قیامت سے قریب، یہی سورج جو ادھر سے نکل رہا ہے ادھر سے نکلے گا۔ تو یہ آپ کے چاہنے میرے چاہنے سے نہیں ہونے والا ہے، یہ تو قدرت، اللہ کی قدرت، اللہ کے حکم پر تابع ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا سورج ادھر سے نکلے گا۔ اللہ نے اس کو بنایا اور رسول پاک نے اللہ کی طرف دعا کی تو سورج ڈوبا ہوا پلٹ آیا۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے۔ یہاں ایک اور چیز آپ کو بتاتے ہوئے آگے کروں، ثم استوى علی العرش، اس عرش پر اللہ تعالیٰ کے استوا فرمانے پر امت میں کچھ لوگ اس کی تشریح کرتے ہوئے بہت ہی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھ گیا، تو اللہ کو عرش پر بٹھانے والوں سے اگر ہم یہ پوچھیں بھائی یہ بیٹھنا، اٹھنا، کھڑے رہنا، چلنا پھرنا یہ جسم کے تقاضے ہیں، جبکہ اللہ پاک ہے جسم و جسمانیت سے، اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ تو اس طرح ایسے آیات جن میں اللہ کے بیٹھنے کا ذکر ہے، اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، ان آیات پر کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ ہم کو عقیدے کی تعلیم دینے والوں نے یہ سکھایا کہ یہ آسمانوں کی تخلیق، زمین کی تخلیق کے بعد اللہ کا عرش پر متمکن ہونا، یہ تو ہم کو معلوم ہے، استوا معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمارے عقل میں سمانے والی نہیں، ہمارے عقل میں سمانے والی نہیں، اور اس پر یقین رکھنا ہم پر واجب ہے۔ کیسا اللہ استوا فرمانا، اللہ اس کی شان ہے، لیکن اس پر ایمان رکھنا، البتہ اس میں بحث مباحثہ کرنا یہ بدعت ہے۔ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ عقل سے ماورا ہے یہ، تو ان باتوں کو مان لینا۔ اس بات کو آپ کو اگر سمجھاؤں تو سورۃ البقرہ کے بعد سورہ آل عمران میں پڑھائے ہیں، قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان آیات کو مفسرین نے 4 الگ الگ قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ 4، ایک آیات محکمات، پھر متشابہات 2، اور اس کے بعد ایک ہے مقطعات، یعنی اگر دیکھا جائے تو محکمات، متشابہات اور مقطعات، یہ 3 قسمیں آیتوں کی بنائی گئی ہیں۔ اب مقطعات وہ آیتیں ہیں جو اکثر سوروں کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں
حامیم الف لام میم عین سین قاف یہ مقطعات ہیں، اور محکمات ایسی آیتیں جو واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہیں اور ان کا سمجھنا دشوار نہیں ہوتا۔ تیسری قسم وہ ہے متشابہات، میں نے 4 شاید کہا ہے، فی الحال ہم 3 پر ڈسکس کرتے ہیں، آیات محکمات، متشابہات اور مقطعات۔ محکمات کلی سمجھ میں آنا ہے، متشابہات جس میں سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا توفیق ضروری ہوتی ہے، ورنہ گمراہ ہونے کا، بھٹکنے کا چانس ہوتا ہے۔ اور تیسرے مقطعات، تو یہ آیت ثم استوى علی العرش بھی متشابہات میں سے ہے، جن کو سمجھنے کے چکر میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی تو خدا ہے جس نے اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی، منہ آیات محکمات، اس کتاب میں ہے کھلا واضح آیات، ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس میں کچھ دوسری ایسی قسم بھی ہے جس کو متشابہات کہتے ہیں۔ آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اب رہا وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، دلوں میں کچی ہے، وہ کیا کرتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں ان آیتوں کے جو تشابہ متشابہات والی آیت، اس کے اندر کنفیوز ہو سکتا ہے، کچھ کا کچھ مطلب نہیں کھا سکتا، اور وہ اس لیے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ابتغاء الفتنہ، اس سے فتنے میں ڈالیں، فتنہ وہ چاہتے ہیں کہ فتنہ قائم ہو، ابتغاء مطلب چاہنا، ابتغاء الفتنہ اس سے وہ فتنہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ابتغاء تأویل، اور چاہتے ہیں کہ اس کا الٹا سمجھا مطلب اپنے طور پر بیان کر دیں، جبکہ حقیقت یہ ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی صحیح تعبیر کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ جانتا ہے۔ اب اس میں ان کی بات ہو گئی جن کا مقصد فتنہ انگیز ہے، لیکن آگے فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، لیکن جو علم کے میدان میں رسوخ رکھتے ہیں، علم میں جن کا کمال ہے، علم میں وہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس بات پر، کل من عند ربنا، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ ایمان لانا اور اس میں بحث مباحثے سے بچنا، یہ راسخون فی العلم، یعنی علم میں رسوخ رکھنے والوں کی صفت بیان کی گئی۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسی باتوں کو اچھالتے ہیں اور معاذ اللہ کے بارے میں جسم ثابت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا جسم تھا، سر ایسا تھا، ہاتھ تھا، پاؤں تھا، ایسی ایک آیت ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ان کے ہاتھوں پر ہاتھ ہے، تو ہاتھ بول تو اللہ کا جسم، ایسے مواقع پر علماء اور فقہا محققین نے بتایا کہ اس کے معنی جسمانیت کے ساتھ نہیں بلکہ مرادی معنی لیے جاتا ہے۔ جیسے وہاں آپ نے دیکھا ہاتھ، ایک ہاتھ جو ہے ایک فزیکل ہاتھ ہوتا ہے، ایک دوسرے قسم کا ہاتھ بھی ہوتا ہے جس کو مدد کے طور پر کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بھائی ہمارے سروں پر ہمارے بڑوں کا ہاتھ ہے، ہماری پیٹھ پہ ہمارے بڑوں کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ ہے مطلب کیا ہمیشہ انہوں نے اپنا ہاتھ آپ کو لگا دیا ہے؟ جی نہیں، ہاتھ کا مطلب یہاں سرپرستی ہے، ہاتھ کا مطلب یہاں ایک اللہ تعالیٰ کے طرف سے مدد ہے، نصرت ہے، یہ معنی ہوتا ہے۔ بہرحال یغشی اللیل النہار یطلبہ حدیثا، عرش پر بیٹھ گیا بولنا، یہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں، خلاف۔ آگے چلتے ہیں یغشی اللیل النہار، اور وہی اللہ ہے جس نے
رات کو دن پر چھانے کے لیے بنایا اور وہ پھر دن بھی اس کو طلب کرتا ہے. والشمس والقمر اور سورج کو چاند کو اس نے بنایا, مسخر کر دیا, اپنے کنٹرول میں رکھا, اور چاند سورج کے علاوہ ستاروں کو بھی, اور پھر وہ مسخرات بامری اس کے حکم کے تابع ہیں. اللہ لہ الخلق والامر, آگاہ ہو جاؤ, خلق بھی اس کے ہاتھ میں ہے, امر بھی اس کے ہاتھ میں ہے. اب یہ بات کیا واضح ہو گیا؟ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ کچھ چیزیں اللہ نے کریٹ کی ہیں, کچھ چیزیں اللہ نے حکم دے کے بنا دی کن سے. جو چیز کریٹ کی جاتی ہے اس کو خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور جو چیز کن سے بنا دی گئی, اب آپ کو معلوم ہے روح کی بات میں نے آپ سے کہی, تو اللہ کے کلام ہی میں مقام میں آیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے آ کے وہ لوگ سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. آپ فرما دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, روح میرے رب کے امر سے. وہی امر کیا ہے؟ ایک ہے خلق, ایک ہے امر. تو جو چیزیں مادی ہیں ان کی تخلیق بھی اللہ نے کی ہے, اور جو چیزیں غیر مادی ہیں ان کو کن کہہ کر بھی اپنے حکم سے بنائے, وہ بھی اللہ ہی نے بنایا. خلق کی بھی اسی کی طرف لوٹے گی صفت, اور امر کی بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ساری چیزیں لوٹتی ہیں. اللہ لہ الخلق والامر. کبھی کہا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, سارے امور اسی کی طرف لوٹتے ہیں, سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہیں, اسی کی طرف لوٹتے ہیں. تبارک اللہ رب العالمین, اور رب العالمین بڑا برکت والا ہے, اس کا نام بھی برکت والا ہے, اس کی شان بھی بڑی بابرکت ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے کلام میں تبارک الذی کہہ کر بھی اللہ نے سورہ ملک میں بیان فرمایا, سورہ فرقان میں بیان فرمایا. تو تبارک بڑا بابرکت ہے, اس کا نام بھی بابرکت ہے, وہ بھی, اور رب العالمین, اور پھر سارے عالمین کا رب ہے, پالنے والا. پھر آگے کوئی بات رب کی, رب سے شروع ہوئی تھی, رب پہ ختم ہوں گی. رب پالنے والا, کیئر کرنے والا. آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم کسی جنگل میں دنیا میں چھوڑ دیے گئے, کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں, کوئی ہمارا خیال کرنے والا نہیں, ہمارا کوئی فکر کرنے والا جی نہیں. ہم اپنے رب کو, اپنے خالق کو, اپنے مالک کو پہچانے. ہمارا رب بھی اللہ ہے, ہمارا خالق بھی اللہ ہے, ہمارا مالک بھی اللہ ہے. پیدا بھی اسی نے کیا, ہمارا اونر بھی وہی ہے, ہماری فکر کرنے والا, یعنی ہمارے جتنے ضروریات ہیں ان کو پرووائڈ کرنے والا. اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر ایک آکسیجن ہے, ہم کو آکسیجن کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. آکسیجن لیتے ہیں درختوں کے ذریعے ہم کو ملتی ہے. اب یہ درختوں سے آکسیجن آنا بند ہو جائے انسان مر جائے. ایک صاحب کا بات ہے, انہوں نے ایک مرتبہ کسی بیماری میں مبتلا ہوئے اور بڑے مالدار آدمی تھے. دوا خانے میں شریک کیا گیا اور وہاں انہیں بتایا گیا کہ آپ کو اتنے پیسے خرچ کیے گئے اور آپ پر اتنے سلنڈر آکسیجن کے خرچ کیے گئے. تو رونے لگے. تو وہاں قریب رہنے والے ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی آپ رو رہے ہیں, اگر آپ کے پاس آکسیجن کے پیسے دینے کے لیے نہیں ہے ہم کہیں سے انتظام کرا دیں گے, آپ فکر مت کیجیے. تو کہنے لگے کہ نہیں, میرے پاس پیسوں کی کچھ کمی نہیں, پیسوں کی کوئی کمی نہیں. پھر کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ آپ لوگوں نے صرف ایک رات کے کچھ حصے میں مجھے آکسیجن لگائی تو اس کے اتنے پیسے بنا دیے, جبکہ میں پیدا ہونے کے بعد سے اب تک اللہ تعالیٰ کی فری کی آکسیجن یوز کر رہا ہوں, اس نے ایک پیسہ مجھے نہیں دیا. آپ اندازہ کریں, ایک سلنڈر لگانے کے لیے تو کھلا آکسیجن ملی. تو یہ آکسیجن کس نے پرووائڈ کیا؟
غذا کون پرووائڈ کرتا ہے؟ ہوا کون پرووائڈ کرتا ہے؟ اچھا یہ درختوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ اندر لا کے رکھ لیں گے تو درخت پھلنا پھولنا بول جاتا. سورج کی اس کو روشنی بھی ضروری ہے, سورج کی روشنی, سورج کی دھوپ بھی ضروری ہے. تو یہ سب چیزوں کا نظم جو چلا رہا ہے اللہ چلا رہا ہے. ہم اس پر غور کریں اور اپنے رب کے شکر گزار بنیں. یہ ہے ہماری ذمہ داری, نہ کہ ناشکر بن کر اب اللہ کے بارے میں یہ کہیں اللہ نے یہ نہیں دیا, اللہ نے وہ نہیں دیا, اللہ نے کیا کیا دیا. اس پر اگر غور کریں تو غور کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے گی, غور ہونا ختم ہوگا. ایک صاحب نے بڑی شکایت کرتے ہوئے کہا دیکھو بھائی ان کے پاس اتنے پیسے ہیں, ان کے پاس وہ بھاری گاڑی ہے, ان کا نہیں ایسا بڑا بنگلہ ہے, ان کی ایسی بڑی کمپنی ہے, ہم کو نہیں دیا اللہ نے. تو دوست حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو آپ کی صحیح مدد کرے. ان کا ایک دوست تھا, کچھ نام کے دوست رہتے ہیں جو پیسے خرچہ کرتے ہیں اور ہر معاملے میں الٹا سیدھا, لیکن یہ دوست کیسا تھا؟ یہ دوست حقیقت کا دوست تھا. اس نے کہا نہیں بھائی تم نے یہ بلڈنگوں کو, یہ کاروں کو, یہ کمپنیوں کو, لوگوں کے آرام و آسائش کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ اللہ کا انہیں پر فضل ہے, انہیں پر احسان ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں, چلو سیدھا پکڑے لے کے سیدھا عثمانیہ دواخانے کرتے چلے گئے. یہاں کیوں لایا؟ تو دیکھو وہ بیمار کو دیکھو, وہ بیمار کو دیکھو, وہ بیمار کو دیکھو, تو دیکھ کے کیا کرو؟ دیکھو, دیکھ کے شکر کرو, اللہ تعالیٰ تو آپ کو ایسا نہیں بنایا, تم کو اپاہج نہیں بنایا, تم کو بیمار نہیں بنایا, وہ اٹھ نہیں سکتا اپنے بستر پہ سے. اللہ کی نعمتیں ہزاروں ہیں, اور کبھی کبھی کچھ ہم کو آزمانے کے لیے یا ہماری ترقی کے لیے کچھ کبھی کبھی کوئی بظاہر کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا ذریعہ نہ بنایا جائے بلکہ اللہ کا شکر گزار بنا رہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پسند ہے. تو فرمایا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اس کے بعد کیا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو پکارو. کس طرح پکارو؟ تضرعا, عاجزی کے ساتھ, گڑ گڑاتے ہوئے, روتے ہوئے, خفیہ اور آہستگی کے ساتھ. انہ لا یحب المعتدین, بے شک اللہ تعالیٰ معتدین کو پسند نہیں فرماتا. معتدین کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنے والا. انشاءاللہ آج جو 2 آیتیں پڑھی گئی تھی ان میں پہلی آیت پر تو ہم نے تفصیلی روح سے ڈالی. یہ جو دوسری آیت ہے ادعوا ربکم, اس کو انشاءاللہ ہم پھر آنے والے اتوار پھر اس کو پڑھیں گے. اس کے اور بھی بہت سے اس کے متعلق تفصیلات ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے انشاءاللہ. آج کی گفتگو نہیں روکتے ہیں, اور ہم نے قرآن مجید کے اس سلسلے وار درس کے ساتھ ساتھ واقعات قرآن کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے. اس کے تحت آپ نے گزشتہ سماعت کیا تھا کچھ حصہ کہ حضرت شموئیل علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعد والے ادوار میں آنے والے پیغمبر ہیں, ان کے دور میں ایک ایسا موقع آیا کہ ان کی قوم بڑی نازک حالت سے گزر رہی تھی. تو ان حالات میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے نبی سے خواہش کی کہ آپ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیں. تو پھر وہ تفصیل آپ نے سماعت کی کہ طالوت نامی ایک شخص کو حضرت شموئیل علیہ السلام نے بادشاہ مقرر کر دیا. لیکن لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ اس کو کیسے بنا رہے ہیں, یہ تو کوئی مالدار آدمی نہیں ہے, اور یہ پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی نہیں ہے, کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے اولادوں میں ہی نبوت اور اس کے بعد بادشاہت چل رہی تھی. نہ یہ ان اولادوں میں سے, نہ اس کے پاس پیسہ ہے, دولت ہے. تو انہوں نے جو کہا تھا استاد سماعت کر چکے ہیں, ان اللہ اصطفیٰ علیکم, اللہ نے اس کو تمہارے لیے چن لیا ہے بادشاہ کے طور پر. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, مال اس کے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا, لیکن اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے خوب بسطۃ فی العلم,
کھول کے عطا فرمایا، علم بھی اس کے پاس ہے، جسم بھی اس کے پاس ہے۔ اور اللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہ سرفراز فرماتا ہے۔ اللہ واسع علیم۔ تب لوگوں نے کہا کہ ہم کو یہ کیسے معلوم ہو کہ یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا؟ تب انہیں کہا گیا کہ دیکھو، تمہاری یہ ذلت، تمہاری یہ بے عزتی، تمہاری یہ چاروں طرف سے ظلم ہونے پر مظلومیت، یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق تھا۔ وہ صندوق جب تک تمہارے پاس تھا تب تک تو تم کامیابی حاصل کرتے تھے، لیکن جب تمہاری ذلت کا وقت شروع ہوا تو وہ صندوق تمہارے پاس سے کہیں کھو گیا۔ اب بادشاہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوا ہے، اس بات کی دلیل یہ ہوگی کہ وہ صندوق فرشتے لا کر تمہارے پاس پھر سے واپس کر دیں گے۔ اس صندوق کی واپسی تمہارے پاس اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ بندہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ وہ صندوق میں کیا تھا بیان؟ صندوق میں کیا تھا؟ تو کہا تابوت، تابوت، تابوت بڑے صندوق کو کہتے ہیں۔ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا، تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھا کر کے لائیں گے۔ اس صندوق کی خاصیت کیا ہے؟ فیہ سکینۃ من ربکم، اس صندوق میں تمہارے لیے تمہاری رب کی طرف سے سکون ہے۔ کیا ہے سکون؟ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کے جو اولادوں میں سے لوگ ہیں ان کے ترکہ، ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو صاحب اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ تابوت سکینہ، اس تابوت سکینہ کی گمشدگی ان لوگوں کے لیے ذلت کا باعث بنی تھی۔ اس کا واپس آ جانا ان کی ترقی کی طرف ایک قدم تھا۔ اور پھر اس کے بعد کے حالات جب آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ترقی عطا فرمائی، اور پھر وہ کون تھے جن کی وجہ سے ان کو مزید کامیابیاں ملی؟ یہ طالوت تو بادشاہ بنا دے گئے، ان کے پاس وہ صندوق آ گیا۔ اب آپ کے ذہن میں بار بار یہ سوال آ رہا کہ وہ صندوق میں تھا کیا؟ صندوق میں انبیاء کرام کے استعمال کی چیزیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ان کے استعمال شدہ کچھ کپڑے تھے۔ ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بعد نبی، ان کے کچھ استعمال کی چیزیں تھیں، اور اسی میں توریت کے کچھ اوراق بھی تھے۔ تو وہ بڑا بابرکت صندوق تھا، اور کرتے یہ کہ صندوق کو سامنے رکھ کے لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس میں جو تیرے پیاروں کا استعمال شدہ سامان ہے، یہ ہماری سکینت، سکون، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کی راحت کا اس کے اندر سامان ہے، ہم کو ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی، برکت بھی ہو، اس کی برکت کے دوپہر ہمیں کامیابی عطا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو قبول فرما کر کامیابیاں دیتا تھا، لیکن نافرمانیاں بہت بڑھ جانے سے ان کے پاس سے وہ صندوق چھین لیا گیا تھا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کا منشا ہوا کہ دیا جائے کہ یہ جو طالوت ہے، یہ طالوت کو اس صندوق کے آنے کے بعد کامیابیاں ملی، اور پھر ان کا ایک ایسا آزمائش کا سامان ہوا کہ یہ جو طالوت تھے بڑی فوج تھی، اس فوج میں بہت سارے لوگ تھے۔ ان فوجیوں کے ساتھ جب چل پڑے تو بولے اب اللہ کے دین کے لیے ہم کو لڑنا ہے، جنگ و جدال کرنا ہے، لیکن جب بھی کوئی
اونچے مرتبے پر پہنچنا چاہتا ہے تو مختلف امتحانات سے گزارا جاتا ہے۔ تو ان کو راستے میں ایک امتحان سے گزارا گیا، عجیب امتحان تھا صاحب۔ کہہ دیا گیا کہ دیکھو اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک پانی کا مخائلہ تالاب آئے گا، لیکن اس میں سے کوئی پینا نہیں۔ بھائی چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، سفر کا معاملہ ہے، ایسے میں پینا نہیں۔ پئیں گے تو نقصان ہوگا، نہیں پئیں گے تو کامیابی۔ یہ کہا گیا۔ تو بہرحال اللہ نے اس واقعے کو آگے بھی بیان فرمایا۔ پھر آگے ایک اور شخصیت کا ذکر ہوگا جو انہی کی فوج میں سے ابھر کے آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتوں سے نوازا۔ انشاءاللہ اس کا آگے والا حصہ اللہ نے چاہا تو، بلکہ آخری حصہ ہم آنے والے اتوار کو سماعت کریں گے کہ وہ پانی سے ان کو جو آزمایا گیا وہ کیا آزمائش تھی، اور وہیں پر اللہ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی ہی ایسی چھوٹی جماعتیں ہیں، چھوٹے گروپس ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی بڑی فوجوں پر غالب آ جاتا ہے۔ اور اسی کا ایک ایگزامپل، اسی کی ایک مثال ہم کو حضور کے غزوات میں ملتی ہے کہ بدر میں ادھر سے صرف 313 اور ادھر سے 1000، ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم آنے والے اتوار کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد والا حصہ آپ کو بیان کر کے مکمل کر دیں گے اس واقعے کو۔ آج کی گفتگو ہم اب حدیث پاک کے حوالے سے کچھ عرض کریں گے۔ یہ آج کی روایت سنن نسائی سے ہے۔ اس میں راوی حضرت مطرف وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عن مطرف عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر قال یقول ابن آدم مالی مالی وانما مالک ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامسیت۔ دیکھیے حضور فرماتے ہیں، ایک سورہ ہے سورہ تکاثر کہتے ہیں اس کو، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو اس کو پڑھ کر بیان فرماتے ہیں تم کثرت کی خواہش و طلب نے اللہ اور آخرت سے غافل کر دیا ہے، حتیٰ کہ تم نے خبروں کو دیکھ لیا، تم خبروں تک پہنچ گئے، حتیٰ زرتم المقابر، یا تم خبروں کی زیارت کرتے ہو، خبروں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی تفسیر میں سرکار فرماتے ہیں یقول ابن آدم مالی، انسان کہا کرتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ سنیے، حالانکہ تیرا مال تو وَإِنَّمَا مَالُكَ مَا أَكَلْتَ، معاف نہیں تھا، تیرا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا کر ختم کر لیا، یا پہن کر کو سیدھا کر دیا، یا صدقہ و خیرات کر کے اس کا ثواب جاری کر لیا، اگر کھا لیا وہ ختم ہو گیا، لیکن صدقہ و خیرات کیا، مال کو صحیح جگہ لگایا، تو سمجھیے کہ اس مال کو اس نے محفوظ کر لیا۔ اور تصدقت فامضیتا، یعنی تو نے اس کو خیرات اور صدقات میں خرچ کیا تو یہ تمہارے لیے محفوظ ہو گیا۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہم مال کو جو خرچ کرتے ہیں کبھی اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بھائی میں نے خرچ کر دیا اب میرے پاس ہے نہیں، تو اس موقع پر ایک واقعہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یاد آیا۔ فرماتی ہے کہ ایک بار حضور تشریف لائے
تشریف لانے کے بعد میں نے حضور کی خدمت میں کچھ گوشت پیش کیا تو سرکار نے فرمایا اچھا یہ باقی کا گوشت کہاں ہے؟ تو عرض کی سرکار بس اتنا ہی بچ گیا، باقی کا تو میں نے محلے والوں میں تقسیم کر دیا۔ تو حضور نے مسکراتے فرمایا عائشہ جو تقسیم کیا وہ محفوظ ہو گیا، جو ادھر کیا وہ محفوظ ہو گیا، یہ تو ہم کھا لیں گے، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ بندہ جو کچھ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے وہ ختم، جو دوسروں پہ خرچ کرتا ہے اللہ کے پاس سیف ہے، محفوظ۔ تو ہم کوشش یہ کریں اپنے آپ پر اتنا ہی خرچ کریں جتنی کی ضرورت ہے۔ ہم ضرورت سے زیادہ اگر خرچ کرتے ہیں تو پکڑ ہوگی اس کی، کیونکہ اللہ نے ہم کو جو کچھ دیا ہے تو دیا تو سب ہمارے اپنے خرچ کے لیے نہیں دیا، بلکہ دوسروں کے خرچ کے لیے۔ ہم اتنا خرچ کریں جتنی کی ہم کو ضرورت ہے، اور دوسروں پر خرچ کرنے سے یہ یاد رکھیے کبھی بھی مال ختم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا، بلکہ حضور نے تو ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، قسم کھا کے فرمایا کہ جو مال صدقہ کر دیا جاتا ہے وہ خدا کی قسم کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو چیز ہم اپنے اوپر خرچ کر کے آرام آسائش، ٹھیک ہے ضرورت خرچ کرنا ہے اپنے اوپر، اپنے بال بچوں پر، اپنے گھر والوں کو خرچ کرنے کو بھی باعث ثواب قرار دیا گیا ہے، لیکن اسراف نہ ہو، ضرورت کی اتنا خرچ کیا جائے، باقی دوسروں کی ضرورت کی تکمیل میں لگا دیا جائے۔ اچھا یہاں پر جب بات خیرات صدقات کی نکل پڑی ہے تو ایک فقہی مسئلہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ کل ایک صاحب نے پوچھا، وہی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ حضرت یہ صدقہ خیرات جو بولتے ہیں اس میں کیا فرق ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کون سا مال کس کو دینا کس کو نہیں دینا یہ نہیں معلوم، ذرا کلیئر کر دیتے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال دیا ہے، ہم اس مال کو خرچ کرتے ہیں، اس کی دو قسم ہیں، ایک کو کہتے ہیں صدقات واجبہ اور ایک کو کہتے ہیں صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ جو ہوتے ہیں زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، اور اس کے علاوہ کسی قسم کا کفارہ ہے، یا پھر کوئی روزے کا کفارہ دے رہے ہیں، فدیہ دے رہے ہیں، یہ سب صدقات واجبہ۔ ان کو آپ پہلی بات تو کہ مسلمان کو دیں گے، اور مسلمانوں میں بھی ان کو دیں گے جو غیر سید۔ سید کو یہ صدقے کا مال نہیں دیا جا سکتا، البتہ ان کی خدمت کرنے کے لیے کچھ اپنی طرف سے بطور تحفہ آپ پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ مال ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو دوسری قسم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صدقات نافلہ، یعنی اللہ نے اس کو آپ پر لاگو نہیں کیا، لاگو تو یہ ہے زکوٰۃ وغیرہ۔ ان کے علاوہ آپ جو لوگوں کی چلتے پھرتے مدد کرتے ہیں زکوٰۃ کے حساب کیے بغیر، ان کو دے دیے، وہ کس کو بھی دے سکتے ہیں، وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ مسلمانوں میں کسی کو دے سکتے ہیں غریبوں کو، اور غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ البتہ غیر مسلموں کو دیتے وقت اس بات کا خیال رکھ لیں کہ آپ ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دے سکتے ہیں، ان کے مذہبی رسوم کی ادائیگی کے لیے دے سکتے ہیں۔ جیسے بنانا پاستا اگر وہ لے کر کچھ ان کی وہ مذہبی رسومات اپنے لیے ان کو نہیں دیں گے، آپ خود بندہ انسان ہے، اس کے کھانے کے لیے، اس کے کپڑے کے لیے اس کی مدد کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن دیگر مذاہب کے جو مذہبی رسوم ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے آپ پیسے نہیں دے سکتے۔ اب کبھی کبھی بعض وقت ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس مسلمان بھائی آ کے صاحب ان کا یہ فیسٹیول آیا، وہ فیسٹیول آیا، اس کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں، نہیں مانگے تو لڑائی جھگڑا ہو جانا، کیا کرنا؟ ایسی صورت آپ کے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان میں سے کسی بندے کو یہ بولے گا بھائی میں یہ تیرے کو دے دوں، میں تیرے کو دے دوں، تو کھا لے، تو کچھ جو بھی اچھا کھا لے، کھانا کھا لے، اس میں شریک نہ ہونا۔ اب آپ اس کو مالک بنا کے دے دیجیے، وہ کہیں خرچ کر لے تو اس کی مرضی ہے، لیکن آپ تو دیے تھے اس کو، اس طرح اپنے آپ کو تھوڑا بچا سکتے ہیں۔ بہرحال آج کی گفتگو ہم نہیں سمیٹتے ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری
آج کی گفتگو قبول فرمائے، جو کچھ کہا سنا پہنا اس سے قبول فرما، کہنے سننے کے دوران جو ہم سے کمی بولتا ہی لفظ خطا ہونے سے معاف فرما دے، اور اس دوران ہم سے جن لوگوں نے دعا کے لیے گزارش کی ہم ان سب کی دعائیں اللہ پاک کے پاس پیش کرتے ہیں، جن کے جنوں مسائل حل فرما، مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو لوگ اپنے بچوں کی یا بچیوں کی شادیوں کے لیے فکر مند ہیں ان کے مرحلے آسان فرما دے، شادی شدہ جوڑوں کو خوشحال زندگی عطا فرما، بے اولاد جوڑوں کو نیک اولاد عطا فرما، اولاد جن کی نافرمانی ہے فرما بردار بنا دے۔ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ان دنوں بہت سارے لوگ ہمارے ملک سے، ہمارے شہر سے اور دیگر مقامات سے حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے چل رہے ہیں، نکل رہے ہیں، یا اللہ ان سب کے سفر کو آسان فرما دے، سب کے حج کو سہل فرما دے، حج مبرور عطا فرما، اور ہم سب کو یہ اپنے دربار میں حاضری کا شرف عطا فرما۔ مولا تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے دربار میں حاضری کی سعادت نصیب فرما، ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بزرگوں کے درجات کو بلند فرما، ہمارے تمام تر ضروریات کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہمارے ضروریات کی تکمیل فرما، جن کا جو مسئلہ ہے حل فرما دے۔ خاص طور سے ہم دعا کرتے ہیں مولا کہ ہمارے ملک میں جو انتخابات چل رہے ہیں اس کے نتائج مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوں اور سارے لوگوں کے لیے بہتر ہوں، اور جو ظالم سوچ رکھنے والے، ظالمانہ سوچ رکھنے والے یا فرقہ پرست طاقتیں جو انتہائی اسلام کی دشمن طاقتیں ہیں، ان اسلام دشمن کٹر طاقتوں کو حکمرانی سے دور کر دے اور اپنے فضل سے، کرم سے ہمیں سرفراز فرما، اور جو لوگ نرم گوشہ رکھ رہے ہیں کم سے کم انہیں ہمارے معاملات کا ذمہ دار بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا مولانا محمد و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ